اگر کوئی شخص کسی کافر یا مرتد سے قرض لیا اور ادا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثین کو بھی اس کی خبر نہ تھی، تو کیا آخرت میں اس کی نیکیاں کاٹی جائیں گی؟ کس کا انتقال ہوا یہ بات خوب واضح نہیں ہو سکی، جس سے قرض لیا تھا اس کا یا قرض لینے والا خود انتقال کر گیا۔ سوال کے پس منظر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے کافر سے قرض لیا اور پھر وہ قرض ادا نہ کر سکا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی قرض لیا جائے تو اسے ادا کیا جائے۔ کسی کافر کو بھی بلکہ مرتد کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ غدر و مدہدی اور وعدہ شکنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی کافر سے قرض لیا ہے تو اسے ادا کرے، لیکن اگر اس نے ادا نہ کیا تو کافر حربی کا مال مال معصوم نہیں ہے بلکہ مال مباح ہے، اس لیے وہ صرف حق اللہ ہے۔ اب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کا مواخذہ فرمائے اور اگر چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی مسلمان نے کافر و مرتد کو قرض دیا اور وہ کافر مر گیا یا اس نے معاف کر دیا، تو کیا اس پر اس مسلمان کو اجر و ثواب ملے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ اجر و ثواب کی کیا بات ہے؟ پہلے تو یہی پوچھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم ہے۔ اگر کافر ہے اسے قرض دینا جائز ہے، مگر اس سے قرض وصول کیا جائے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہوگا جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، پھر اس پر اجر و ثواب کی امید بالکل بیکار ہے۔ اور مرتد کو تو قرض دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ معاف کرنے پر ثواب کی امید رکھی جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ انہیں قرض بھی دیجئے اور اگر وہ دے نہ سکیں تو ان کے قرض کو معاف بھی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ ڈھیروں ثواب کے مستحق ہوں گے، مگر کوئی کافر اور کوئی مرتد ہماری طرف سے حسن سلوک کا حقدار نہیں ہے۔ بے شک ہندو اپنے تہوار